وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تقدیر کے معاملے میں یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی تقدیر بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ تقدیر میں سب کچھ اللہ رب العالمین نے پہلے سے لکھا ہوا ہے، کیا ہوگا، کیا کرے گا، کتنا جیے گا، کیا کچھ اس کو رزق ملے گی، یہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب انسان پھر یہ سوچتا ہے کہ جب تقدیر لکھ دی گئی ہے تو اب کیا مطلب کیسے ہوگا، انسان عمل بھی کرے تو اس کا کیا فائدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، کہا کہ کل میسر لما خلق لہ، کہ جو جس کے لیے بنایا گیا ہے نا، جو جہنم کے لیے بنایا گیا ہے وہ ویسے ہی اعمال کرے گا جو اس کو جہنم کا مستحق ٹھہرائے، اور جو جنت کے لیے بنایا گیا ہے وہ ایسے ہی اعمال کرے گا جو اسے جنت کا مستحق ٹھہرائے۔ تو اگر آپ نماز پڑھ رہی ہیں، روزے رکھ رہی ہیں، اللہ کے احکام کی پیروی کر رہی ہیں، اس کا مطلب یہ کہ انشاءاللہ آپ جنت میں جانے کی مستحق ہوں گی۔ اور اگر کوئی شخص برائیاں کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، کفر میں ملوث ہے، بدعت میں الجھا ہوا ہے، تو یقیناً ایسا شخص، اس کا انجام اگر وہ توبہ نہ کرے تو پھر جہنم ہے۔ یہ قبل اس کے کہ آپ عمل کے تعلق سے سوچیں، پہلے یہ یاد رکھیں عمل کے تعلق سے کہ عمل کر کے پھر کیا فائدہ ہے۔ تو عمل ہر انسان وہی کرے گا جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا، یہ پہلی بات یاد رکھیں۔ تو اگر کوئی بھی شخص، جیسے آپ ہوں یا کوئی بھی ہو، نیک کام کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو اللہ رب العالمین نے اس کی تقدیر میں نیکی لکھی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تقدیر بنا دی ہے تو پھر عمل کا کیا فائدہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے تقدیر لکھی ہے، اور یقیناً لکھی ہے، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ عمل چھوڑ دیں تقدیر پہ بھروسہ کر کے، بلکہ اللہ رب العالمین نے جہاں یہ کہا ہے کہ اللہ نے تقدیر بنائی ہے، وہیں اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اچھے کام کریں، برے کام چھوڑیں، یہ دونوں بات کہی ہے۔ آپ صرف ایک پہلو کو لے کر کے تقدیر لکھ دی ہے تو ہم خاموشی سے بیٹھ جائیں۔ اگر صرف تقدیر ہی کا لکھ دیا جانا آپ کے لیے سب کچھ ہوتا تو اللہ رب العالمین عمل کے لیے نہیں کہتے۔ اللہ نے اگر عمل کے لیے کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جس طرح تقدیر کے لکھے جانے پہ ایمان لانا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین کے حکم کے ماننے کو بھی حکم کو بھی ماننا ہے، یہ یاد رکھیں، کیونکہ دونوں ایمان میں داخل ہے، تقدیر پر بھی ایمان لانا اور اللہ کے احکام پر عمل کرنا، تو آپ دونوں کریں۔ اور اس کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ جیسے کوئی بندہ ہوتا ہے، زندگی کے اپنے عام امور میں کیا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ وہ بہتر سے بہتر کر سکے، کھانے کے معاملات میں ہو، پڑھنے کے معاملات میں ہو، صحت کے معاملے میں ہو۔ اسی طرح سے انسان دیکھیے، جیسے مثال کے طور پہ کوشش کرتا ہے کہ جب گاڑی تیز جا رہی ہو تو سڑک کراس نہ کرے، کیوں؟ تاکہ اسے گاڑی ٹھوکر نہ مار دے، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ سب کچھ تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن تقدیر میں لکھے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کام وہ کریں جو اچھا سمجھا جاتا ہے، وہ نہ کریں جس سے برائی یا پریشانی لاحق ہوتی ہے، پریشانی آتی ہے۔ یہ تو شرعاً مطلوب ہے، عقلاً بھی یہ مطلوب ہے۔ تو یہ دو چیزیں۔ اچھا، تیسری چیز یہ کہ اللہ رب العالمین نے جہاں یہ کہا کہ تقدیر لکھ دی ہے، وہیں ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ ہم اپنی تقدیر نہیں جانتے، اللہ نے کیا لکھی ہے وہ اللہ رب العالمین جانتے ہیں۔ تو اب جب ہم نہیں جانتے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ کہ اللہ رب العالمین نے ہماری تقدیر بری لکھی ہے کہ ہم چپ ہو کر کے بیٹھ جائیں؟ یا ہمیں کیا پتہ کہ اللہ رب العالمین نے ہماری تقدیر اچھی لکھی ہے کہ اس میں بھی ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں کہ اب تو ہم جنتی میں جائیں گے؟ تو جب ہمیں دونوں میں سے کچھ نہیں معلوم ہے تو اب ہم پر کیا واجب ہوتا ہے کہ ہم وہ کریں
جس سے نتیجہ بہتر ہو اور جس کو شریعت نے بہتر کہا ہے ہم وہ کریں، کیونکہ ہمیں تو معلوم نہیں ہے کہ تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ اگر کوئی شخص بیٹھ جاتا ہے یہ سوچ کر کہ اس کی تقدیر میں برا لکھا ہے تو یقیناً اس کا انجام برا ہوگا، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص یہ سوچ کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ اس کی تقدیر میں اچھا لکھا ہے تو بھی یقیناً اس کا انجام برا ہوگا، کیونکہ اس نے برا کیا ہے۔ برا کیا ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین نے کہا عمل کرنے کو، اس نے عمل نہیں کیا۔ یہ شخص ایسے ہی ہے جیسے سڑک پہ اگر تیز گاڑیاں جا رہی ہیں تو وہ کراس کر رہا ہے کہ اس کی قسمت میں جو ہوگا، اگر ابھی موت نہیں لکھی ہوگی تو نہیں مرے گا، تو یہاں پر لوگ کہیں گے کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، نتیجہ اس کا برا آئے گا، کہ اس کی موت ہو جائے گی، ہو سکتا ہے اس کو چوٹیں آئیں، بہت ساری چیزیں۔ ایک آخری بات یہ لیں کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح انسان کے زندگی اور موت اور ٹھکانہ سب کچھ لکھا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اگر اس کو پیاس لگتی ہے تو اس کی پیاس بجھے گی یا نہیں بجھے گی، اگر اسے بھوک لگتی ہے تو اس کی بھوک مٹے گی یا نہیں مٹے گی، یہ بھی اللہ رب العالمین نے لکھا ہوا ہے۔ تو پھر انسان ایسا کیوں کرتا ہے کہ جب اسے بھوک لگتی ہے تو جاتا ہے کھانا کھانے کے لیے، پیاس لگتی ہے تو پانی اٹھا کر کے پیتا ہے؟ اگر اس کی تقدیر میں لکھا ہوگا تو اس کی پیاس خود بخود مٹ جانی چاہیے، اس کو تو نہیں کچھ کرنا چاہیے نا۔ تو یہ اس چیز کو لازماً خیال رکھیں، تقدیر کے معاملے میں عمل بہت اہم چیز ہے۔ آپ عمل کریں اور درست کریں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کو دنیا میں کوئی شر لاحق ہوتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے اچھا کرنے کے باوجود بھی، تب کہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ پہلے سے کہہ کر کے بیٹھ جانا یہ عقل مندوں کی دلیل نہیں ہے۔